मुनाफिक हुकूमत, आपका इस्लाम की रूह से कोई लेना देना नहीं है. تر هغه موږ دغه یو لفظ داسې د افغاني لفظ نه ده، پښتو لفظ نه ده، فارسی لفظ نه ده. 2025 में टीटीपी ने 500 प्लस अटैक्स किए. टीटीपी हमारा मसला नहीं, पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है. ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ बने हुए हैं, प्लानिंग मीटिंग्स कहाँ होती हैं. ताजिकिस्तान भी ओपनली बोल रहा है कि तालिबान इज अ रीजनल थ्रेट नाउ. अमेरिका ने आपके शहरियों के असाइलम फ्रीज कर दिए. अफगानिस्तान अपना बोझ नहीं उठा सकता तो हम भी उनका बोझ नहीं उठाएंगे. ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो जवाब दिया वो 2025 का सबसे शर्मनाक स्टेटमेंट था. जर्मनी की DW न्यूज़ ने एक सीधा सवाल पूछा कि टीटीपी को टेररिस्ट क्यों नहीं कहते, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान रजीम के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो जवाब दिया वो 2025 का सबसे शर्मनाक स्टेटमेंट था. कहते हैं کہ پشتو ڈکشنری میں ٹیررسٹ کا لفظ نہیں ہوتا. تر هغه موږ دغه یو لفظ داسې د افغاني لفظ نه ده، پښتو لفظ نه ده، فارسی لفظ نه ده. موږ یې نسو استعمالوو، موږ ټرمینالوژي برخه نه ده. بھائی اگر آپ کو ڈکشنری میں لفظ نہیں ملتا تو ہمارے پاس آپ کے لیے دو الفاظ ہیں. نمبر 1 منافق حکومت، اور دوسرا آپ دین کے ناجائز ٹھیکیدار ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو عوام کے سامنے اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں، عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور صرف اپنی پاور اور پروفٹ کے لیے دین کو اپنا شیلڈ بنا لیتے ہیں. سچ عوام کا حق ہے اور ان لوگوں کا جھوٹ اور ڈبل سٹینڈرڈ اس کو ایکسپوز کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹیررزم کو وکیبلری ڈیبیٹ بنانا صرف ایک چیز پروو کرتا ہے کہ یہ رجیم نہ صرف افغانستان اور دنیا کے لیے بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بنیادی خطرہ بن چکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 2025 میں ٹی ٹی پی نے معصوم لوگوں پہ پاکستان میں 500 پلس اٹیکس کیے جن میں ہزاروں جانیں گے. نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ طالبان رجیم فورسز نے بھی کاؤنٹلیس ٹائمز چمن بارڈر اور تورخم بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ کی. اب دین کہتا ہے کہ زمین پہ فساد پھیلانے والوں کے خلاف جہاد کرو، ان کی زمین پر کوئی جگہ نہیں. دین کہتا ہے کہ پڑوسی کو امن دو، مگر آپ کا دین بڑی بڑی داڑھیوں اور شلوار ٹخنوں سے اوپر تک ہے. اس کے علاوہ آپ کا اسلام کی روح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہمارا مسئلہ نہیں، پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. ذبیح صاحب اگر ٹی ٹی پی آپ کا مسئلہ نہیں تو پھر ان کی لیڈرشپ افغان سوئل پر کیا کر رہی ہے؟ ٹریننگ کیمپس کہاں بنے ہوئے ہیں؟ پلاننگ میٹنگز کہاں ہوتی ہیں؟ اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو مانیٹرنگ ٹیم ٹی ٹی پی کو افغانستان میں ٹریس کرتی ہے، کیا یہ سب کا سب ایلیوژن ہے؟ اب تو صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا آپ سے تنگ آ چکی ہے. تاجکستان بھی اوپنلی بول رہا ہے کہ طالبان از اے ریجنل تھریٹ ناؤ. کیوں؟ کیونکہ افغان بارڈر سے ISIS کے ایلیمنٹس نے تاجک پوسٹ پہ اٹیمپٹس کی جن کو طالبان روک نہیں پائی، یا پھر میں بھی آپ روکنا نہیں چاہتے تھے. دنیا کے باقی ملکوں نے بھی آپ کی اصل حقیقت دیکھ کے زمین آپ کے لیے فردر تنگ کر دی ہے، اور آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے. جرمنی نے 2000 افغانز کے پرمٹ کینسل کر کے اور کرمنلز کو ڈیپورٹ کر کے آپ پہ دہشت گرد حکومت کی مور لگا دی ہے. امریکہ نے آپ کے شہریوں کے اسائلم فریز کر دیے اور ہائی رسک ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا. ایران نے 2024-25 میں 50,000 افغانز کو ڈیپورٹ کر دیا. تاجکستان نے آپ کے لیے بارڈرز لاک کر دیے، اور چائنا سیکیورٹی فیلیئرز کے اوپر آپ سے ناراض ہے. اور آسٹریلیا نے تو آپ کے لیڈرز پر سینکشن لگا کر یہ بتا دیا کہ ناؤ اٹس زیرو ٹالرنس فار یور ہپوکریٹ رجیم. چیخ چیخ کے دنیا ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ اگر افغانستان اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو ہم بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اور طالبان ابھی تک صرف اپنی ڈکشنری میں الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذبیح اللہ کا ڈکشنری ایکسکیوز صرف ایک چیز پروو کرتا ہے کہ یہ حکومت نہ عقل میں پوری، نہ ایمان میں، اور نہ ہی گورننس میں. یہ ساری باتیں ہمیں یہ باور کراتی ہیں کہ دنیا کو بھی اب جاگنا پڑے گا، کیونکہ طالبان نہ ملک چلا سکتے ہیں، نہ بارڈرز کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ٹی ٹی پی کو روک سکتے ہیں، نہ ISIS کو کنٹین کر سکتے ہیں، نہ ریفیوجیز سنبھال سکتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کو ٹرسٹ دے سکتے ہیں. اور جب یہ خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کوئی دوسرا ملک ان کا بوجھ کیوں کر اٹھائے؟ آج کا افغانستان ملک نہیں بلکہ کرائسس کا نام بن چکا ہے.
اور ذبیح اللہ مجاہد وہ ابھی بھی ڈکشنری ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ جب دنیا ان کے فیلیئرز کی انسائکلوپیڈیا لکھ چکی ہے۔